ہمیں ہماری خالہ اور ان کی بیٹیوں سے بہت انسیت تھی۔ ہم بہت شوق سے خالہ کے گھر جاتے۔ جب بھی خالہ کے گھر جاتے خالہ کی بچیاں ہمیں حسرت سے دیکھتیں، کیونکہ ہمارا پہناوا بہت عمدہ ہوتا تھا۔ اس ٹائم تو اتنی عقل نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ خالہ اور ان کی بیٹیاں یہ سب احساس کمتری میں کرتی ہیں۔ ہم ایک پوش علاقے میں رہتے تھے، جبکہ خالو معمولی دکاندار تھے۔ میرے والد شروع سے ہی بزنس کرتے تھے اور ابتدا سے ہی ہم بنگلے میں رہتے تھے۔ امی کو زندگی کا سب عیش و آرام نصیب تھا۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ ایک بہن خوشحال گھر میں تو دوسری متوسط گھرانے میں بیائی گئی۔ تبھی جب خالہ ہمارے گھر آتی حسرت سے ٹھنڈی آ بھر کر کہتیں، اگر سر صاحب میرے شوہر کو حصے کی جائیداد ہمیں دے دیں تو بیچ کر ہم بھی بنگلے میں رہ سکتے ہیں، مگر بڑے میاں تو سام بن کر جائیداد پر بیٹھے ہیں، کب اس جہاں سے سدھاریں گے اور ہمارے حالات بھی پھر جائیں گے۔ جانے کیسی گھڑی تھی کہ ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ بڑے میاں سدھار گئے اور خالو کے حصے کی جائیداد ان کو مل گئی۔ جائیداد خاصی قیمتی تھی۔ خالہ نے اپنے شوہر کے پیچھے لگ کر بکوا دی، پرانا گھر بھی فروخت کیا اور ہمارے علاقے میں مکان خرید لیا۔ خالو کو بھی اسی طرح ایک جنرل سٹور کھلوا دیا۔ وہ اب خوش اور مطمئن تھیں۔ اپنی دانست میں معیار کی زندگی گزارنے میں پوش علاقے میں آپ بسنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ یہاں آتے ہی ماں بیٹیاں علاقے بھر میں گھومنے پھرنے لگیں۔ ان کی لڑکیوں نے کچھ ایسی سہیلیاں بھی بنا لیں جن کا چال چلن اچھا نہ تھا۔ نئی نئی دولت اور آزادی ملی تھی، بنا سوچے سمجھے ہر ایک سے راہ رسم بڑھاتیں۔ ہمارے گھر کی نزدیکی ایک آفیسرز کالونی تھی۔ خالہ اور ان کی بیٹیوں کا وہاں آنا جانا ہو گیا، کیونکہ ان کو اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب بھی کوئی نیا آفیسر تبادلہ ہو کر کالونی میں آیا، انہوں نے اس کی فیملی سے رسم و راہ بڑھانے میں دیر نہ کی۔ خالہ کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی تینوں لڑکیاں بیوروکریٹ سوسائٹی میں بیائی جائیں گی۔ امی جان کی وجہ سے کافی دن میں ان کی طرف نہ جا سکی۔ پیپر ختم ہوئے تو سوچا کہ خالہ کے گھر کا چکر لگاؤں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ نغمہ، عظمیٰ اور ستارہ پہلے جیسی سیدھی سادی لڑکیاں نہ رہی تھیں۔ وہ نئے فیشن کے کپڑے پہنتی تھیں اور تینوں نے بال بھی بیوٹی پارلر سے بنوائے ہوئے تھے۔ خالہ نے بھی ایک ماڈرن خاتون کا روپ دھار لیا تھا۔ پہلے جیسی گھریلو خاتون نہیں لگ رہی تھیں، وہ بالکل ہی بدل گئی تھیں۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آفیسرز کالونی میں اکثر ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ بہت سے گھرانوں سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ آئے دن ان کے گھروں میں پارٹیاں ہوتی جن میں ان کو بھی مدعو کیا جاتا۔ نغمہ اور عظمیٰ آفیسرز کے دختران کے بارے میں باتیں کرنے لگیں، جو ان کی سہیلیاں بن گئی تھیں، اور سیر و تفریح میں بھی ان کو ساتھ لے جاتی تھیں۔ نمود و نمائش کی دنیا میں رہتے ہوئے گویا وہ دولت کی چکا چوند سے متاثر ہو چکی تھیں۔ نغمہ نے مجھے بتایا کہ ہماری پھوپھی صوبیہ میرا رشتہ اپنے بیٹے سے پکا کر چکی تھیں، سو اب شادی کی تاریخ لینے آئی تھیں، مگر ماما نے منع کر دیا، کہا کہ تم اس رشتے کو بھول جاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آفیسر سے کرواؤں گی۔ میں ششتر رہ گئی، کیونکہ پہلے یہی میری خالہ اپنی پھوپھی ذات سے منگنی ہونے پر بہت نہال ہوتی تھیں، بات بات پر منگیتر کا ذکر سے کھل پڑتی تھیں۔ یہاں آ کر اس کے خیالات بھی اپنی ماں جیسے ہو گئے تھے۔ بے شک خالہ کی خواہش بری نہ تھی، مگر امی کہتی تھی کہ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں سے میل جول بڑھائے تو اسی میں عزت قائم رہتی ہے، وقت اور پیسے کے بھی ضیاع نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ اڑان بھرنے والے منہ کے بل گر جاتے ہیں، مگر خالہ نے کبھی اس نکتے کو نہیں گردانا۔ وہ اونچی سے اونچی اڑان بھرنے میں لگی رہیں اور بے دریغ رقم خرچ کر کے بیگمات سے دوستیاں بنانے لگیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ ان خواتین میں کچھ ایسی بھی تھیں جو میری خالہ کی خلوص کی قدر کرتی تھیں، مگر زیادہ تعداد ایسی عورتوں کی تھی جو اپنے شوہروں کے عہدوں کے غرور میں خالہ کو برابری کا درجہ دینے پر تیار نہیں تھیں۔ وہ ان کے قیمتی تحائف ان کے سامنے تو رکھ لیتی، بعد میں بے وقتی سے ادھر ادھر پھینک دیتی۔ خالہ ان کی دعوتیں کرتی۔ ان خواتین کے شوہروں کے دوسرے شہروں میں تبادلے ہو جاتے تو بھول کر بھی ان کو خالہ کی یاد نہ آتی تھی۔ امی اور خالہ سگی بہنیں تھیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امی بہت سوچ سمجھ کر کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھیں، کیونکہ آفیسر گھرانوں میں بھی کچھ بہت اچھی خاندانی بیبیاں ہوتی تھیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا جانتی تھیں اور خلوص کی قدر بھی کرتی تھیں، تاہم ایسی بہت کم ہوتیں۔ 5 برس اسی تگودد میں لگ گئے، مگر کسی آفیسر گھرانے سے خالہ کی کسی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ البتہ اب وہ اس کالونی میں خاصی جانی پہچانی جاتی تھیں۔ کالونی میں کئی فیملیاں آئیں اور گئیں، کئیوں سے دوستی بھی ہوئی، دعوتیں ہوئیں
خالہ نے بھاری تحفے بھی ان کی بیگمات کی نظر کیے، مگر جب ان کے شوہروں کے تبادلے ہو گئے جاتے جاتے اپنی جگہ آنے والیوں سے کہہ گئیں کہ ایک بیوقوف عورت خولہ بھی ہے، اس کو افسروں کی بیگمات سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، زیادہ منہ نہ لگانا ورنہ گلے پڑ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، خالہ نے اپنے میاں کی دکان کا کثیر سرمایہ ان کے افسر شاہی بیگمات سے تعلقات بنانے میں لٹا دیا، مگر نہ تو خالہ کا اسٹیٹس بڑھا اور نہ ان کی لڑکیوں کو بیانے کسی آفیسر کا رشتہ آیا، یہاں تک کہ دکان بے تحاشا خرچوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ خالو کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے، دکان کو تالا لگا، گھر بیٹھ گئے۔ بلا شبہ جو عورت اپنے شوہر کے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرے گی بالآخر بھوکی مرے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب خالہ سنبھل جاتی اور کچھ ہوش کے ناخن لیتی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کے وہ شوہر کو برا بھلا کہتی تھیں۔ ایک دن ان کی نند آئیں، خالہ کو سمجھایا کہ بھابھی مان جاؤ، میرا لڑکا نیک ہے، ایف اے پاس ہے تو کیا ہوا، اپنی ورک شاپ ہے، اچھا کما لیتا ہے، تمہاری لڑکی کو کسی شے کی کمی نہیں ہوگی، ہم اپنے ہیں، دکھ سکھ ہمارے سانجے ہیں، بڑی حیثیت والوں کے پیچھے نہ بھاگو، وہ تم کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، اپنوں کا رشتہ قبول کر لو تو اچھی نبھ جائے گی۔ یہ بڑے گھرانوں کے جلوے دیکھ چکی تھیں، نند کی باتیں حقیر لگیں، کہا کہ تم کیا جانو، دنیا کیا ہے، تم نے دنیا دیکھی جو نہیں، نانا کی وراثت سے حصہ ملا تو ورک شاپ بنا لی، ورنہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارا لڑکا معمولی سا مستری ہی تو ہے، سوسائٹی میں ان جیسوں کی کیا عزت۔ نند بھاوج کی باتوں سے دل پر چوٹ کھا کر چلی گئی، بس اتنا کہا کہ خدا تم کو عقل دے، دوسروں کے بلورے پیمانے دیکھ کر اپنے مٹی کے برتن نہیں توڑ دیا کرتے، گھر میں تمہارے کھانے کو نہیں رہا اور خواب ابھی تک محلوں کے دیکھ رہی ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے تمہاری لڑکیاں بن بیائی نہ رہ جائیں۔ 4 سال گزر گئے، مالی پریشانیاں بڑھتی گئیں، خالہ کی لڑکیوں کے رشتے آفیسرز کالونی سے تو کیا آتے، محلے سے بھی نہ کسی نے بات تک پوچھی، وہ مایوسی کا شکار رہنے لگیں۔ عقل ابھی تک نہ آئی تھی، عقل اس وقت آئی جب بہت سا قرضہ چڑھ گیا اور قرض کی بھاری گٹھری سے کمر جھکنے لگی۔ خالہ کے گھر کے نزدیک زرخان کا گھر تھا، خالہ ان کے گھر بھی آتی جاتی تھیں، اس کی بیوی سے بھی دوستی تھی جو اخلاق والی عورت تھی، خالہ اسے ضرورت پڑنے پر کچھ روپے قرض لے آتیں۔ جب کئی بار ایسا ہوا اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تھا تمہارا، تم اسے قرض لے کر کوئی چھوٹا موٹا سا کام سوچو، وہ زیادہ رقم بھی قرضے کے طور پر دے دے گا، لیکن میعاد پر واپس کرنا ہوگا، ہر ماہ کچھ منافع بھی تم کو اس کو رقم پر ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زرخان خان سود پر قرضہ دیتا تھا۔ جب جان پر بن گئی خالہ نے زرخان سے سود پر رقم ادھار لینی شروع کر دی۔ ایک روز آیا کہ خان نے قرضے کی ادائیگی کا تقاضا شروع کر دیا، خالہ نے مہلت مانگی، سود کے ساتھ مہلت کی مدت بھی بڑھا دی گئی، وہ میعاد بھی گزر گئی اور خالہ قرضہ نہ لوٹا سکیں۔ کیوں کر لوٹاتی جبکہ ذرائع آمدنی کوئی تھا نہیں اور خالو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیوی کی عقل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خان نے روز ہی گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، قرض کا تقاضا کر کے ان کا جینا حرام کر ڈالا۔ خالہ کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ ایک روز خان نے سخت لہجے میں کہا، سارا قرضہ سود کے ساتھ واپس کر دو، اب اور مہلت نہیں ہے، ہفتے کے اندر انتظام کر دو ورنہ تم کیا کرو گے، تم ہی بتاؤ خان بھائی، میں کیا کروں، میرے پاس تم کو واپس لوٹانے کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور میاں جی بھی گھر میں بیکار بیٹھے ہیں، کوئی ذرائع آمدنی ہو تو روپیہ آئے۔ اچھا خالہ، ابھی تو میں نے پشاور جانا ہے، تم سوچو، میں پشاور سے واپس آ کر بات کروں گا۔ پڑوس میں سے کسی نے خالہ کی نند کو خبر کی کہ پڑوسی خان قرضے کا تقاضا کرنے آیا تھا، اونچا اونچا بول گیا تھا۔ وہ بیچاری ایک بار پھر اپنے بھائی کی پریشانی کا سوچ کر آئی اور بھاوج سے بولی، اب بھی وقت ہے، لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو، ورنہ تمہارا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بسم اللہ کرو، تمہارے مالی حالات کچھ تو میرا لڑکا سنبھال لے گا، قرض پر کب تک گھر چلاؤ گی، جبکہ قرض خواہ کا ایسا حال ہے کہ روز گھر کا دروازہ بجانے کو آ جاتا ہے اور محلے والے اس کی آواز سنتے ہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے۔ اب کی خالہ کچھ ڈھیلی پڑ گئیں کیونکہ وہ خان بھائی کے اونچا بولنے سے ڈر گئی تھیں، حامی بھر لی، یوں نغمہ کا نکاح خاموشی اور سادگی سے ہو گیا۔ ایک کا بوجھ ہلکا ہوا مگر 2 کا ابھی باقی تھا۔ 2 ماہ بعد زرخان واپس لوٹ آیا، آتے ہی اس نے رقم سے تقاضا کیا،
تھوڑا سا جھگڑا بھی ہوا۔ امی کو پتہ چلا، انہوں نے کچھ رقم ادا کر دی، مگر قرضہ بہت تھا اور رقم 2 ماہ بعد بھی دینا قرار پائی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا معاملہ خان سے طے ہو گیا کہ خالہ دوبارہ امی کے پاس روپے لینے نہیں آئیں۔ تبھی میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ پشاور آ گئی۔ پشاور میں جس علاقے میں ہمارا مکان تھا، اسی جگہ تیسرے گھر ایک نئی دلہن آ گئی۔ محلے کی عورتیں اس کو دیکھنے گئیں۔ جو عورت بھی دلہن دیکھ کر آتی ہمارے گھر، کہتی کہ ہائے، نئی دلہن کتنی چھوٹی سی ہے، گڑیا لگتی ہے، بڑی عمر والے سے شادی ہو گئی ہے، رحم آتا ہے اس معصوم کو سوکن پر بیاہ دیا گیا ہے۔ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھ کو جستجو ہوئی کہ میں بھی دیکھوں اس کو۔ ہم یہاں نئے آئے تھے، کسی سے واقفیت نہ تھی۔ ان کے گھر جاتی اور دلہن دیکھتی، سو میں نہ گئی کہ خود نئی دلہن تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ہمیں چھوٹی سی دلہن والے کے گھر سے بلاوا آ گیا۔ کوئی تقریب تھی، میری ساس راول پنڈی سے آئی ہوئی تھی، کہنے لگی چلو ان کے ہاں تمہارا میل جول کروا دوں، آس پڑوس سے واقفیت ہو جائے گی۔ ہم مقررہ وقت پر وہاں گئے۔ اس دلہن کو بھی دیکھا، 13 سال کی لگتی تھی، بالکل گڑیا جیسی، مگر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ میری خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ستارہ تھی۔ معصومیت سے ادھر کبھی ادھر دیکھتی تھی، محفل میں وہی سب کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، میں نے ستارہ سے بات کی مگر کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اس کی ساس نندے قریب موجود تھیں۔ واپسی پر ڈیوڑیت میں زرگل مل گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ساس نے کہا، خان تم نے اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے دوسری شادی کر لی۔ وہ طنزیہ بولا، بالکل، ابھی عمر تو ہے بے شک گڑیا کھیلنے کی، مگر کچھ دنوں بعد تو بڑی ہو ہی جائے گی۔ تم نے دوسری شادی کیوں کی خان؟ تمہارے بچے ہیں، بیوی بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ مجبوری تھی تو کیا تھی؟ دراصل اس کی ماں باپ نے میرا بہت سا قرضہ دینا تھا، وہ نہیں دے سکے تو میں نے کچھ تو لینا تھا، ان کی لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ مفت میں کیسے قرضہ معاف کر دیتا؟ میں نے کہا، سب سے چھوٹی لڑکی کا رشتہ دے دو ورنہ بندوق کے زور سے رقم واپس لوں گا۔ انہوں نے ڈر کر اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کرا دی۔ یہ تو اصول کی بات ہے، رقم کے بدلے میں نکاح کیا ہے۔ ان کی لڑکی کو میں ویسے تو اٹھا کر نہیں لایا ہوں۔ اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر ہم گھر واپس آ گئے۔ اس روز مجھ کو خالہ کی حماقتوں اور ستارہ کی قسمت پر پھوٹ کر رونا آیا اور بہت دکھ بھی ہوا۔ نغمہ اور عظمیٰ کی شادیاں ہو گئی تھیں، تبھی خالہ کو ستارہ کا رشتہ زر خان کو دینا پڑا۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی تو میری ساس ہمارے ساتھ رہ گئی۔ ان کے رہنے سے مجھے سہارا ملا۔ میں نے بتایا کہ ستارہ میری خالہ زاد ہے۔ وہ اب مجھ کو اس کے گھر جانے سے نہ روکتی تھیں، کہتی تھی بیٹی جاؤ ستارہ کو دیکھو، اس کو تم سے ڈھارس ملے گی۔ پشاور میں ستارہ کو زر خان نے اپنی والدہ اور بڑی بھابھی کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور پہلی بیوی اور بچوں کو راول پنڈی میں، جہاں پڑوس میں اس کا گھر خالہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ بعد میں خالہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ مکان اور دکان فروخت کر کے دوبارہ پرانے محلے میں چلی گئیں۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ خالہ ستارہ سے ملنے پشاور نہ آتی تھیں۔ ستارہ بھی ان کو بہت کم ان کے پاس جاتی تھی۔ 3 سال بعد اس کو اللہ نے بیٹی دی۔ وہ بچی کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس کی ساس ایک اچھی عورت تھی، اس نے بچی کو سنبھال لیا۔ 1.5 سال بعد ایک اور بچی کو ستارہ نے جنم دیا۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ زر خان ہر ہفتے 2-3 دن پشاور اور ستارہ کے پاس رہ کر آ جاتا۔ اس کا اپنا ٹرک تھا اور فروٹ کا کاروبار تھا، ساتھ ہی سود پر قرضہ بھی دیتا تھا۔ سود میں برکت نہیں اور سود انسان پر مصیبت لاتا ہے، یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جب شناسہ قرض وصول کرنے پر خان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ آدمی بری طرح زخمی ہو گیا، تبھی خان کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تھانے پر اس پر کچھ مار پیٹ ہوئی۔ اس کے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ دماغ پر اثر ہو گیا اور وہ پہلے جیسا نارمل انسان نہ رہا۔ اب وہ ستارہ پر بھی تشدد کرنے لگا۔ اس کو ساس اور کبھی جٹھانی بچا لیتی تھیں۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ ستارہ کی گردن سوجی ہوئی تھی اور وہ چادر اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے خیریت پوچھی۔ اس کی ساس بولی، بیٹی کیا بتاؤں، جب سے زرخان سے تفشیش ہوئی ہے اس کا تو جیسے دماغ ہی الٹ گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، ستارہ پر بھی تشدد کرنے لگتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ یہ بیچاری سہم جاتی ہے، بچی تو ہے، ڈر کر مجھ سے لپٹ جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے میں اس جھگڑے کو سنبھالتی ہوں۔ کسی دن اس کو دورہ پڑنے کے دوران ہی وہ اس کو مار ہی نہ دے، چاہتی ہوں کہ اس کے میکے بھجوا دوں، مگر زرخان اس پر راضی نہیں ہوتا، چلاتا ہے مجھ پر۔ میں نے قرضے کے بدلے لی ہے، اس لیے میکے نہیں جا سکتی۔ پریشان رہتی ہوں کہ کیا کروں۔ ستارہ بھی پریشان ہے، 2 بچیاں ہو گئی ہیں، اس وجہ سے پھنس گئی ہے، ورنہ تو میں خود قرضے کی رقم بیٹے کو دے کر اس کی جان اسے چھڑوا لوں، مگر مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ آنسو نکل آئے۔
خالہ کو کوسنے لگی جس نے بیچاری ستارہ کو جہنم میں پھنسایا تھا۔ ایک روز زرخان غصے میں آیا اور ستارہ سے کہا، تو گھر پر پڑی مفت کا کھاتی ہے، چل میرے ساتھ اور سیب توڑ کر دے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ جوتا بھی پاؤں میں نہ ڈالا اور نہ سر پر چادر لی۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہو لی۔ باغ میں خان سیب توڑنے لگا اور وہ ٹوکریوں میں بھر کر ٹرک کے پاس رکھنے لگی۔ تبھی وہاں ایک شخص آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہ بھاری ٹوکریاں اٹھا نہیں سکتی، تم تو نازک سی لڑکی ہو۔ میں لڑکی نہیں ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں اور تم مجھ سے دور چلے جاؤ، خان نے دیکھ لیا تو میرا گلا دبا دے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ تم اس کی بیوی ہو اور اس حال میں؟ تمہارے سر پر نہ چادر ہے نہ پاؤں میں جوتی۔ میں تو تم کو کوئی غریب لڑکی سمجھا تھا جو مزدوری کرنے آئی ہو، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم خان کی بیوی ہو۔ ہاں، خان کا دماغ صحیح نہیں رہا ہے، وہ بہت شکی اور ظالم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تو تم کو نہیں بخشے گا۔ تم جا کر میری ساس سے کہو کہ وہ چادر اور میری چپل بھجوا دے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ وہ زرخان کا ہی جاننے والا تھا۔ اس نے آ کے گھر کا دروازہ بجایا اور ساس کو پیغام دیا۔ تب جیٹ باغ میں ستارہ کی چادر اور جوتے لے کر پہنچا۔ وہاں عجب نظارہ تھا۔ زرخان ستارہ پر چلا رہا تھا کہ تم بغیر چادر ننگے پاؤں میرے پیچھے باغ میں کیوں آئی ہو؟ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ کیا ایسی حالت میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ جیٹ نے مداخلت کر کے خان کو قابو کیا اور ستارہ کو گھر لے آیا۔ خان کا اسی بڑے بھائی نے علاج کروایا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے ستارہ کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا۔ جب تک خان علاج کے بعد بہتر نہیں ہو گیا، ستارہ گھر واپس نہ گئی۔ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ خالہ کی منجلی بیٹی عظمیٰ بھی ایسی ہی بے جوڑ شادی میں دھکیل دی گئی تھی اور نہایت غیر مطمئن زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ جو شخص اونچے خواب دیکھتا ہے وہ اونچائی سے نیچے ہی گرتا ہے۔ خوشحال زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ انسان اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائے۔ کاش کہ ہماری خالہ نے کسی کی تو سنی ہوتی تو وہ آج اور ان کی بیٹیاں ایسے خواری کی زندگی تو نہ گزار رہی ہوتی۔